پہلے مجھے یونائٹڈ نیشن جانے دو، دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو، کشمیر کا کیس لڑنے دو، دنیا کو بتاؤں کہ یہ جو کشمیر ہے، یہ کشمیر کو اگر مسئلہ حل نہ کیا، اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا. And that agenda became obvious on the 5th August. یہ ایجنڈا 5 اگست کو بے نقاب ہوا. بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کی، جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیر ایک متنازعہ علاقہ ہے اور کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کا حق حاصل ہے. انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی، جو مسائل کو دو طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کرتا ہے. دراصل انہوں نے بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی کی. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. جب انہوں نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا، جس کے ذریعے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی، انہوں نے کشمیر میں 1,80,000 اضافی فوجی بھجوائے. اب کشمیر میں بھارتی فوج کی مجموعی تعداد 9 لاکھ ہے، اور انہوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو لگا کر محصور کیا ہوا ہے. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. جناب صدر، میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے. گزشتہ 72 سالوں سے بھارت کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اپنے ہی وعدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے. گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی اور 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے اضافی فوج تعینات کی، جس کی مجموعی تعداد 9 لاکھ ہو چکی ہے. تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا. تقریباً 13,000 کشمیری نوجوانوں کو اغوا اور ہزاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مکمل کرفیو لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ مواصلاتی رابطے مکمل طور پر معطل کر دیے گئے. بھارتی قابض افواج نے پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن سمیت طاقت کا ظالمانہ استعمال کیا. پوری آبادی کو تباہ کرنے سمیت مجموعی سزائیں نافذ کی گئیں اور جعلی مقابلوں میں سینکڑوں بے گناہ نوجوان کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور تدفین کے لیے ان کی میتیں بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا. کشمیری میڈیا اور جنہوں نے آواز بلند کرنے کی جرت کی، ان کو کالے قوانین کے ذریعے باقاعدہ طور پر ہراساں اور خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اس سب صورتحال کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر، انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندوں کی رپورٹس اور انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے بیانات میں اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی ہے. بین الاقوامی برادری لازمی طور پر ان سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیق کرے اور انسانیت کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث بھارتی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو سزا دلوائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کارروائیاں بلا خوف و خطر جاری ہیں. اس ظالمانہ مہم کا مقصد RSS BJP کے جموں و کشمیر کے خود ساختہ حتمی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے فوجی محاصرے کے بعد مقبوضہ علاقے کو آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کشمیریوں کی شناخت کو مٹانے کی ایک سازش ہے تاکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونے والے استواب رائے کے نتائج متاثر کیے جائیں. یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. مقبوضہ علاقے کا آبادی کا ڈھانچہ تبدیل کرنا جنگی جرم ہے. بہادر کشمیری کبھی بھی بھارتی قبضے اور مظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. وہ منصفانہ مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارتی قبضے کی آزادی کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی حکومت اور عوام حق خود ارادت کے لیے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جائز جدوجہد میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں.